المستقبل مهمانان خصوصي مشفق معلمين ومعلمات عزيز سامعين وسامعات آج اس پروگرام جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق. عزیز سامعین و سامعات قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. یہ وہ عظیم دولت ہے جو تمام انسانوں کو ہدایت کی راہ پر لانا کرتا ہے. فرمایا اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. معزز سامعین و سامعات یہ کتاب قرآن مجید جو آخری صحیفہ ہے اس سے ہمارا اور آپ کا تعلق کیسی ہونی چاہیے, ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ایمان رکھنے کے بعد بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تجوید کا خیال رکھتے ہوئے اچھی آواز سے پڑھنا ضروری ہے. معزز سامعین و سامعات یہ کتاب کتاب تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب ہدایت اور کتاب عمل ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر غور و فکر کرنا سارے قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے سے بہتر ہے. لہذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی زبان یعنی عربی زبان ہی نہیں جانتے, مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس دور میں ہر زندہ زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے جس کے ذریعے ہم بآسانی قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. افسوس کہ آج ہمارا رویہ اس قرآن کے ساتھ ایسا ہے جو زندہ لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اس کو مردوں کے لیے بنا کر رکھے ہیں. جب روح باقی ہے تو تب قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. قرآن کو اٹھانے کی بھی بس کو توفیق نہیں ملتی اور جیسے ہی کسی کی روح نکلتی ہے تو قرآن خوانی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب پارے لے لو پڑھو اس میت کو بخشو. نعوذ باللہ. معزز سامعین و سامعات قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ بھی ہے جو کتاب روحانی اور جسمانی بیماری کے لیے شفا بن کر نازل ہوئی ہے. اس کتاب کا آج ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. قرآن کو 23 گھنٹوں کا ایک نسخہ بنا لیا ہے. فلاں مسئلے کے لیے فلاں آیت والی تعویذ, فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت والی تعویذ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اس کتاب کے ساتھ سراسر ناانصافی کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا بالکل بالکل غلط ہے. معزز سامعین و سامعات یہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. معزز سامعین و سامعات یہ کتاب دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی کتاب ہے. یہ طریقہ زندگی بتانے والی کتاب ہے. انسان کو انسانیت کا سبق پڑھاتی ہے, بے حیا قوم کو حیا کا سبق پڑھاتی ہے, مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والی کتاب ہے, بے ادب کو باادب بناتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے تمام مسائل مشکلات کا حل ہے, ہمارے تمام رنج و غم کے لیے شفا ہے. مگر ہمارا مسئلہ ایسا ہے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں شفا موجود ہے پھر بھی ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. نسخہ شفا رکھ کر بھی بیمار ہیں, سکون و اطمینان کا سامان رکھ کر بھی پریشان ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے جس طرح قرآن کا ادا کرنا ہے اس طرح نہیں کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس پر عمل کرے, اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. علامہ اقبال نے کیا ہی سچ کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ قرآن پر عمل کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین.